انسان کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا تو رب کائنات کی سب سے عظیم تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اور پھر رب کائنات نے ہر انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا. اور پھر جب مختلف آزمائشوں سے, مختلف قسم کے مقام پر آزمائشوں سے نبرت آزما ہونے کے بعد جب بندہ صراط مستقیم پر قائم رہا تو رب کائنات نے ان کو بلند مراتب عطا فرمائے. رب کائنات چاہتا تو بغیر امتحان کے بھی اتنے بڑے مقام عطا فرما سکتا تھا. اتنے بڑے بڑے امتحان لینے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن رب کائنات نے یہ سارے امتحانات اس لیے ان سے لیے تاکہ وہ فرشتے جو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ یہ تو فتنہ و فساد کرے گا, اگر رب کائنات بغیر امتحان کے ان کو مراتب عطا کر دیتا تو وہ کہتے یہ تو محض رب کا فضل ہے کہ ایک امتحان میں پاس ہوئے نہیں, کوئی امتحان دیا نہیں, رب نے کرم کیا, ان کو مراتب عطا فرما دیے. لہذا رب کائنات نے امتحانات کے اندر مبتلا فرمایا. کہیں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیوی اور بچے سے دور کر کے آزمایا. کہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کو صفا و مروہ پر چکر لگوا کے آزمایا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلوا کے آزمایا. پھر وہ آگ جس کے بارے میں مناطقہ کہتے ہیں کل نار حارہ, ہر آگ جلانے والی ہوتی ہے, اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا کے آزمایا. پھر رب کائنات نے اسی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا کر دکھا دی. رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کی عمر میں آزمایا, خواب دکھایا, بھائیوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت پیدا ہو گئی. رب کائنات نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آزمایا, پھر کنویں سے نکال کر کھوٹے داموں بکوا کر آزمایا, پھر مصر کے بازاروں میں منڈیوں کے اندر بکتے ہوئے آزمایا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کالی کوٹڑی کے اندر, جیل کے اندر وقت گزروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا. اور پھر رب کائنات نے جب اتنی آزمائشیں لے لی تو پھر رب کائنات نے مصر کے تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا. آزمانے کے بعد رب کائنات نے عظمت عطا فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی محبت کے اندر 40 سال تک روتے رہے, رب کائنات نے 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے انہی بھائیوں کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا, قتل کرنے کی سازش کی تھی, انہی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا محتاج بنا کر دکھایا. اور پھر 40 سال کے بعد حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو ملا کر بھی دکھایا. رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کے محبوب نواسوں پر کتنی فضیلتیں نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی کی گود کے اندر کھیلتے ہیں, ان کی زبان کو چوستے ہیں, ان کے کندھے پر سواری کرتے ہیں, نماز کی حالت میں کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں. تو رب فرماتا ہے اے محبوب خیال کرنا, دھیان کرنا, حسین حسن تیری پشت کے اوپر سوار ہیں. رب کائنات فرماتا ہے خیال کرو, اور محبوب نبی خود فرماتے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں, جب مجھے خوشبو کی طلب ہوتی ہے تو میں ان دونوں کو سونگھ لیا کرتا ہوں, ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ, اتنے بڑے فضائل اور مراتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. پھر رب کائنات جب آزمانے کا وقت آتا ہے, حضرت امام حسن کو بار بار زہر دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے, اس پر حضرت امام حسن کا صبر دیکھتے ہوئے رب کائنات فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. فرشتوں تم کہتے تھے یہ فتنہ و فساد کرے گا, دیکھو یہ حسن کتنا صابر و شاکر ہے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے. پھر رب کائنات نے امام حسین کو کربلائے معلیٰ کی طرف سفر کرواتے ہوئے آزمایا, کربلائے معلیٰ کے اندر پانی بند کر کے آزمایا. پھر اپنے سامنے اپنے ننھے سے علی اصغر کو شہید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو آزمایا. اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بیٹوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے آزمایا کہ زبان پر کوئی شکوہ تو نہیں آتا. حضرت امام حسین نے پھر بھی صبر کیا, صبر و استقامت کا دامن تھامتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے. پھر رب کائنات نے تیروں کی بارش کے اندر مسلح بچھاتے ہوئے آزمایا, پھر گردن کے اوپر خنجر چلواتے ہوئے آزمایا. اور جب ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر رب کائنات نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا کے بھی دکھا دیا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر اس شعر کو امام حسین کے ساتھ منسوب کیا جائے
تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے حضرت امام حسین کی جب باری آئی، رب کائنات نے اتنے امتحانات لیے، مدینہ بھی چھوٹ گیا، مکہ بھی چھوٹ گیا، اعزا و اقربا بھی چھوٹ گئے، ننے بچے بھی ان کی گود کے اندر شہید ہو گئے، اپنے سارے اعزا و اقربا کے لاشوں کو بھی اٹھانے کے باوجود جب سر سجدے میں رکھا، سر تن سے جدا ہو گیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ امام علی مقام سے رب کائنات نے پوچھا اے حسین اتنے امتحان پار کر لیے ہیں، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا یا باری تعالیٰ، جس زبان کو یزید بند کرنا چاہتا تھا اس زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری فرما دے۔ رب کائنات نے سر تن سے جدا ہو گیا، پھر بھی لب پر قرآن کی تلاوت کو جاری فرما دیا۔ حضرات یہ مقام و مرتبے ایسے ہی نہیں مل جاتے، یہ مقام و مرتبے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم پر ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہم جو ہے وہ میلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔